السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ روزے اچھے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آپ میں سے کس نے کسی کو قرآن پڑھ کر سنایا؟ السلام علیکم۔ میں نے پہلے اپنے ہسبینڈ کو میں نے پڑھ کے سنایا، اس کا عربی بھی اور ترجمہ بھی، کیونکہ وہ خود اتنا اس طرح قرآن نہیں پڑھتے بہت زیادہ۔ تو میں نے مغرب سے پہلے ہاف آور پہلے میں ان کو کہا کہ میں نے آپ کو آج قرآن سنانا ہے، اور آپ جو ہے نا غور سے سنیے گا، اور میں آپ سے پوچھوں گی اس میں سے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے۔ آپ تو پوری ٹیچر بن گئی ہیں۔ بس پھر ان کو الحمدللہ ان کو بتایا، ترجمہ بتایا اس کا ساتھ ساتھ، اور تھوڑا سا تفسیر تھوڑی سی جتنی مجھے آ سکتی تھی، اور باقی ان کو شروع میں جس سے مومنوں کی نشانیاں ہیں اور سب کچھ، اور پھر ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ذہن میں آتا ہے نا مومنوں کی کیا کیا نشانیاں ہیں، تو میم انہوں نے پھر اپنا تھوڑا سا بتایا۔ اس طرح میم تھوڑا سا انٹریکٹیو کر کے اور ان کو بتایا اور پڑھایا تھوڑا۔ تو اوور آل کیسا ایکسپیرینس تھا؟ یعنی کہ اگر گھر والے، یعنی ہمارے ہی گھر کے افراد، ہمارے ہی پیارے جو ہیں، اگر ان سے بامقصد گفتگو کی جائے تو؟ جی میم بہت خوشی ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ ورنہ ہم عموماً ہماری گفتگو کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ گھر والوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ صرف دنیا پہ بات کرتے ہیں، دنیا کے مسائل، دنیا کی ضروریات، سب کچھ دنیا کے گرد گھومتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر اس گفتگو کے اندر کوئی نہ کوئی پریشانی زیر بحث آ جاتی، کوئی نہ کوئی تکلیف دہ چیز، اور اینڈ جو ہوتا ہے عموماً پھر دل خوش نہیں ہوتا۔ لیکن اگر گھر والوں کے ساتھ بھی علمی اور بامقصد گفتگو کی جائے، چاہے آپ کے بچے ہوں، چاہے آپ کے بہن بھائی ہوں، شوہر ہوں، رشتہ دار ہوں، تو اس سے آپ دیکھیے کہ گھروں کا ماحول بہت بدلے گا۔ ازواج مطہرات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، کہ اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں میں سے جو پڑھا جاتا ہے ان کا ذکر اپنے گھروں کے اندر کرو۔ جو تلاوت کی جاتی ہے، جو پڑھا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، یہ سناتے ہیں، ان کا تم بھی آگے ذکر کرو۔ تو یہ خواتین کی بھی ذمہ داری ہے، ازواج مطہرات کی سنت کو فالو کرتے ہوئے۔ جن لوگوں نے تجربہ نہیں کیا وہ بھی اللہ کا نام لے کے کوشش کریں اور اس تجربے کو آف اینڈ آن جاری رکھیں۔ جن کے گھر والے تو راضی ہو جائیں روز سننے پر، وہ تو موقع غنیمت جانے، اور جن کی تجوید بہت اچھی ہے اور خوبصورت آواز سے پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے اور زیادہ آسانی ہے، کیونکہ دوسروں کے سماعت پہ بوجھ نہیں بنتا، اور ان کے لیے پھر سننا آسان ہو جاتا ہے۔ جو عربی نہیں صحیح طور پہ پڑھنا جانتے وہ کم از کم ترجمہ سنا دیں، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور گفتگو دین کے حوالے سے گھروں کے اندر ہونی چاہیے، تاکہ گھروں کا موسم بدلے، فضا بدلے۔ جو بہت شدید گرمی ہو چکی ہے وہاں، اس میں قرآن کی بارش برسے تو ہر چیز ٹھنڈی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ سننا نہ چاہیں تو بہت پیچھا نہ کریں، پھر کسی اچھے موقع کی تلاش میں رہیں، پھر دعا کریں، اور خاص طور پر استغفار کریں کہ اللہ میرا ہی کوئی گناہ ہے جو رکاوٹ بن رہا ہے، آپ اس رکاوٹ کو دور کر دیجئے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو رمضان جو ہے وہ شہر الدعا بھی ہے، دعاؤں کا مہینہ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان اور روزے سے متعلق امور کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے، بس چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریب ہے، اور ہمیں کسی بھی دکھ، تکلیف، پریشانی اور حاجت میں سب سے پہلے اس کو پکارنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے، اور ہر حال میں مانگتے رہنا چاہیے، لیکن خصوصاً رمضان میں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے۔ روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ کی دعا، روزہ دار کی اور مسافر کی۔ یعنی باپ اپنے بچوں کے لیے جب دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی، اور اسی طرح روزہ رکھنے والا، اور پھر جب آپ سفر کی حالت میں ہیں۔ ویسے تو جب آپ گھر سے یہاں تک آتے ہیں تو یہ بھی ایک چھوٹا سا سفر ہی بن جاتا ہے،
تو طالب علم بھی ہوتے ہیں آپ, اور طالب علم کے راستے میں تو فرشتے پر بچھاتے ہیں, تو اس لیے اس موقع کو بھی نہ گنوایا کریں. اس میں بھی آپ راستے میں آتے ہوئے دعائیں ضرور کیا کریں, کیونکہ یکسوئی کا موقع بھی ہوتا ہے. گھر میں انسان کے کئی قسم کے کام ہوتے ہیں, بعض اوقات نمازیں بھی جلدی میں پڑھی جا رہی ہوتی, تو سفر میں اور تو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا, زیادہ سے زیادہ ہم جو ساتھ بیٹھا اس سے کچھ چھوٹی موٹی بات کر لیتے ہیں, اور اگر چھوٹی موٹی کرتے بھی ہیں تو اس کو بھی تقسیم کر لیں, کچھ وقت اپنے سفر کے ساتھیوں کے ساتھ اور کچھ وقت اپنے رب کے ساتھ بات کرتے ہوئے گزاریں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ضرور دل ہی دل میں اس کو پکار کے ضرور دعائیں کریں. تو یہ کرنے کا کام ہے, لکھ لیجئے. اور اگر آپ خود ڈرائیو کرتے ہیں تو گاڑی میں کہیں لکھ کے لگا دیں تاکہ بیٹھتے ہی آپ کو یاد آ جائے. اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں آپ کے ہاتھ میں بیگ ہوتا ہے, یہ کیا چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کو ریمائنڈر, صرف دعا کا لفظ لکھ کے ریمائنڈر ڈال دیں. کی چین ہوتا ہے نا, کی چین کے اندر ایک چھوٹا سا ٹیگ اس طرح کا ڈال کے اور اس کی چین کو اپنے بیگ کے ساتھ لگا لیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ہی آپ بیٹھیں گے بیگ گود میں رکھیں گے تو دعا سامنے آ جائے گا لفظ اور آپ کو یاد آ جائے گا. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان کے جو چھوٹے وقت ہوتے ہیں وہ بھی بہت پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے, حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالی ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں, اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے. ہر دن میں ایک دعا آپ کی قبول ہوتی, جتنی بھی آپ مانگتے ہیں اس میں سے کم از کم ایک ضرور قبول ہوتی. تو پھر کثرت سے مانگے, اور جو آپ نے مانگنا ہے وہ پورے حرص کے ساتھ مانگتے چلے جائیں, شاید وہی قبول ہو جائے جو آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہے, ویسے تو وہ ساری دعائیں سنتے ہیں, لیکن جیسے کہتے ہیں نا جلدی سننے والی بات, جلد قبولیت والی, اس کی طرف اشارہ ہے. افطاری کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلا شبہ روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں, کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہوتے ہیں. آپ نے کارڈ لے لیا دعاؤں کا اور پڑھ بھی رہے ہوں گے امید ہے. میں نے تو اپنے قرآن مجید میں رکھ لیا, کیونکہ اسے تو کھولنا ہی کھولنا ہے, تو جب اسے کھولیں گے تو وہ خود بخود سامنے آ جائے گا. اگر وہ میں نے رکھا ہو اپنی شیلف پر تو پھر مشکل ہے پڑھنا اس کو, کیونکہ ابھی یہ جو نئے نام ہے پوری ترتیب سے یاد نہیں ہوئی زبانی. وہ پرانے والے تو زبانی یاد تھے, چلتے پھرتے بھی پڑھ لیتے تھے, لیکن ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا ابھی حفظ کرنے میں. تو اس لیے دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیں, روز دیکھ کے پڑھنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ زبانی بھی یاد ہو جائے گی. پہلے بھی جب میں نے یاد کیا تو تاج کمپنی کے قرآن کے شروع میں وہ الاسماء الحسنی چھپے ہوئے ہوتے تھے ہمیشہ, تو تلاوت سے پہلے میں ان کو پڑھ لیا کرتی تھی اور صرف اسی پڑھنے سے یاد ہو گئے تھے. تو اسی طریقے سنت پہ عمل کرتے ہوئے میں نے اس کو قرآن مجید کے اندر رکھ لیا کہ جس کو روز کھولنا ہے. تو آپ بھی انشاءاللہ کوئی ایسی جگہ اس کو رکھیں جہاں روز کھولیں, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, کہ اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام, اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو. تو ہمیں لازماً پکارنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دعائیں سنیں. ہم میں سے کون ہے جو اس بات کا محتاج نہ ہو کہ اس کی دعائیں سنی جائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سب دعائیں زبانی یاد نہیں رہتی, چاہے زبانی یاد بھی ہو, تو ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں, ان کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن دیکھتے ہوئے اس طرح نہ پڑھیں جیسے آپ کو تلاوت کر رہے ہیں, دیکھ کے پڑھیں اور رکیں, اور آپ حیران ہوں گے کہ عین وہی دعائیں آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی جس کی آپ کے اندر طلب ہوگی یا آپ اس کے لیے پریشان ہوں گے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو عین وہ آپ سوچتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور آپ کتاب کھولیں گے تو وہی دعا سامنے, تو آپ کو پھر گڑ گڑا کے مانگے, توجہ کے ساتھ مانگے, کیونکہ غافل دل کی دعا نہیں سنی جاتی. اسی طرح شام کے وقت جب افطار سے پہلے اپنے کام وام ختم کر کے پھر کوشش کریں کہ کچھ وقت سکون کا ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں. اللہ تعالیٰ کے کچھ اچھے اچھے نام بھی ہیں یہاں, جو سارے اگر آپ کو یاد نہیں بھی تو کچھ نام یاد کر لیجئے, جیسے یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا حی یا قیوم, یا ذا الجلال والاکرام, یا احد یا صمد, یا وتر یا فرد, یا مجیب الدعوات, یا بدیع السماوات والارض, یا رب. تو ان ناموں کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ دعا جلد قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم آگے چلیں گے. 15واں پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ کے حالات بہت سخت ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے پریشر بڑھ چکا تھا. ایسے میں اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کو ایک بہت بڑا انعام دیا اور اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو مکہ سے فلسطین تک اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کروائی اور آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں زمین پر بھی اور آسمان پر بھی. تو یہاں پر واقع معراج اور اسراء کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا کی کہ ایک ہی رات کے اندر اندر یہ سب کچھ ہو گیا. اور اس سے آپ کو بھی ایک طرح سے ری ایشورنس کرائی گئی کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اور اس کے لیے جو تکلیفیں آپ برداشت کر رہے ہیں وہ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قدردانی کرنے والے ہیں اور آپ کو ان کا بہترین اجر و ثواب ملے گا. دوسری طرف یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا تو وہاں پر آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی اور اس میں یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ اب دراصل عملاً امامت بنی اسرائیل سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی طرف منتقل کی جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے اندر جو فسادات ہوئے، بگاڑ ہوا اور ان کے اوپر جو آزمائشیں آئیں ان کا بھی ذکر ملتا ہے اس سورت کے اندر اور دیگر بہت بہترین تعلیمات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک کہ ہر رات سورت زمر اور بنی اسرائیل پڑھ نہ لیں. لیکن ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس وقت کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی سونے سے پہلے ہم عام طور پر کیا کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا وقت چلا جاتا ہے؟ کچھ لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں اور کچھ اور لوگ یوتھ کیا کر رہی ہوتی، ٹیکسٹنگ، فیس بک اور بہت سی ایسی چیزیں کہ جس میں اس کا وقت چلا جاتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو تھے ان کو ہماری نسبت عبادت کا موقع اس لیے زیادہ ملا تھا کیونکہ ان کی زندگیوں میں یہ تمام چیزیں نہیں تھی. یہ آج کے دور کے بہت بڑے فتنے ہیں، بہت بڑی آزمائشیں ہیں جن سے نکلنا حقیقی معنوں میں ایک بہت بڑا جہاد ہے. ہم اپنے نفس کو کوئی نہ کوئی تعویل دے دیتے ہیں اور پھر ہم وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کم اہم ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اس میں بھی ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں اور بہت فائدے کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک فائدے کا ہوتا ہے اور 10 بیکار کام بھی ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. نتیجتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو پاتا. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ صورت کتنی اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو پڑھتے تھے. یعنی اس کے میسیجز ایسے ہیں اس صورت کے کہ جن کو بار بار دہرایا جانا چاہیے.
تو بہرحال یہاں پر جو چیز فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک. دور کی مسجد سے مراد مسجد اقصی ہے جو فلسطین میں ہے، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. دینی اعتبار سے یہ کہ پیغمبروں کی اکثریت جو ہے وہ اس علاقے میں بھیجی گئی اور بنی اسرائیل کا مرکز وہ رہا. کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ پر؟ تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی ہے جو بہت سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء سے معراج کروائی گئی، اسراء ہے رات کا سفر جو زمینی سفر تھا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، اور مسجد اقصی سے اوپر آسمانوں تک کا سفر جو ہے یہ معراج کا تھا. معراج کا مطلب ہوتا ہے سیڑھی. اب وہ کیسی سیڑھی تھی اور کیسی چیز تھی جس کے ذریعے آپ اوپر گئے؟ ہمیں اس کے لیے براق کا نام ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام براق لائے، اس پر آپ کو سوار کیا گیا اور پھر آپ کو اوپر پہنچایا گیا. آج کل بھی آپ دیکھیں ایسکیلیٹر جو ہیں، برقی سیڑھیاں جو ہیں یا ایلیویٹر جو ہیں، لفٹ وغیرہ جو ہے، اس کے ذریعے کتنے کم وقت میں کتنے بڑے بڑے فاصلے طے کر لیے جاتے ہیں. یعنی کہ جو بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز ہیں یا اونچی بلڈنگز ہیں، ان میں چند لمحوں کے اندر لوگ نیچے سے اوپر پہنچ جاتے ہیں. تو اگر انسان کی محدود عقل نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس کی کوئی ایک معمولی سی چیز یا ایک معمولی سا جانور یا جو بھی وہ سواری تھی براق، وہ تیزی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں تک نہ لے جائے. اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. آسمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ دکھایا گیا جس کی تفصیلات کا اس وقت موقع نہیں، لیکن چند ایک چیدہ باتوں کا ذکر کروں گی کیونکہ خاص طور پر یہاں یہ کہا گیا کہ نشانیاں دکھائی گئیں. نشانیوں کے علاوہ آپ کو کچھ پیغامات بھی دیے گئے، اور جب آپ سفر سے واپس آئے تو کچھ تحفے بھی لائے، اور وہ تحفوں میں سے سب سے اہم تحفہ کیا تھا؟ نماز کا تحفہ تھا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف فرشتوں سے ملاقات ہوئی، اور آپ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرے انہوں نے ایک پیغام دیا آپ کو اپنی امت کے لیے، اور وہ کیا تھا؟ حجامات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے کہا کہ اے محمد اپنی امت کو حجامہ کا حکم فرمائیے، یعنی علاج کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے، اس کا حکم دیجیے. پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک میسج آپ سب کے لیے دیا تھا، سلام بھی اور پیغام بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کیجیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے. یعنی جنت جو ہے وہ ایک میدان ہے آپ کے لیے، آپ کو زمین کا ایک ٹکڑا دے دیا گیا، اب آپ جو چاہیں اس میں اگائیں. تو اس کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ ذکر کرنا اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، وہاں درخت لگانا ہے. تو اس لیے جو چاہتا ہے کہ اس کی جنت زیادہ ہری بھری ہو، زیادہ گرینری ہو، اس کو کثرت کے ساتھ ہی ذکر کرنا چاہیے. پھر اسی طرح جو ملنے والے تحفے تھے وہ 5 نمازیں ہیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور اسی طرح گناہوں کی بخشش کا اعلان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئی. نمبر 1 5 نمازیں جو اصل میں کتنی تھی؟ 50، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں عرش کے خزانے کے نیچے سے، اور یہ کہ آپ کی امت کے ہر ایسے شخص کے ہلاک کرنے والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو شرک سے بچنا ضروری ہے. اگر شرک سے بچتے رہیں گے اور توبہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ باقی گناہ جو چھوٹے ہیں یا بڑے وہ معاف ہو جائیں گے. کتنی بڑی خوشخبری ہے. لیکن شرک سے بچنا کو آسان کام نہیں ہے. سیاہ رات میں سیاہ چیونٹی سیاہ پتھر پہ جو چلتی ہے اس سے بھی زیادہ خفیہ طریقے سے شرک انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جو کچھ نشانیاں یا جو اہم چیزیں دیکھی تھی ان میں سے چند سزائیں تھیں جو لوگوں کو دی جا رہی تھی فی الواقع، جن کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی امت کو آ کر بتایا. ان میں سے خاص طور پر جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتی ہوں خود کو بھی اور آپ سب کو بھی، وہ ہے لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا. کسی کی غیبت کرنا، کسی کے بارے میں بدگمانی رکھ کے اس پر طعن و تشنیع کرنا،
کسی کے ساتھ برا معاملہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر گزرا, ان کے ناخن تانبے کے تھے, ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے چھیل رہے تھے. اب اندازہ کیجیے, امیجن کیجیے کچھ لڑکیوں نے جیسے لمبے لمبے ناخن رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ناخن تانبے کے ہوں, پیتل کے, اور اس سے وہ چہرے کو اسکریچ کر رہے تھے اور سینے کو بھی اپنے, کیونکہ یہ پورا حصہ انسان کی عزت و وقار کی علامت ہوتی ہے نا. حسن میں سب سے زیادہ چیز جو ہے اس کا چہرہ اور سینہ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اپنے ہی حسن اور اپنے ہی چہرے اور اپنی عزت کو پامال کر رہے تھے. میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے. یعنی ہر وقت لوگوں میں خامیاں نکالنا اور ان کی بری باتیں دوسروں کے ساتھ کرتے رہنا, غیبت کرنا, چغلی کرنا, دوسروں کا مذاق اڑانا, یعنی یہ بھی عزت سے کھیلنا ہے نا. کچھ عزت سے کھیلنا سامنے ہوتا ہے اور کچھ عزتوں سے کھیلنا پیچھے ہوتا ہے, تو دونوں طرح سے منع ہے. بعض اوقات ہم کہتے نہیں ہم تو اس کے منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے ہم پیچھے یہ بات کر رہے ہیں. نہیں, چاہے منہ پہ کہہ سکتے ہو یا نہیں کہہ سکتے ہو, دونوں طرح سے ہی منع ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسراء والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. تو ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم صرف خیر کی باتیں دوسروں کو بتانے والے نہ ہوں, صرف دوسروں سے شیئر کرنے والے نہ ہوں, بلکہ خود بھی ان پر عمل کرنے والے ہوں. حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے, کیا وہ عقل سے کام نہ لیتے تھے؟ یعنی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے تھے اور پھر سمجھتے نہ تھے. کتاب پڑھ کر تو انسان کی عقل میں اضافہ ہو جاتا ہے, سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے, تو کیا ان کی سمجھ میں اتنا بھی نہیں آیا کتاب پڑھ کر کہ کتاب سب سے پہلے ہمیں مخاطب کر رہی ہے, خود عمل کرنے کی چیز ہے. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپسیٹ ہو کر, کسی سے بھی کسی کے رویے سے برہم ہو کر اس کی برائی دوسرے سے فوراً نہ کرنا شروع کر دیں. یہ بہت بڑی کمزوری ہے ہم خواتین میں کہ ذرا سی کوئی بات کسی نے ہم سے کی نہیں, کوئی چھوٹی سی کسی سے غلطی ہوئی نہیں, کوئی ہماری مرضی کے خلاف کام ہوا نہیں, ہم بس اس وقت تک پھر ہمیں چین نہیں آتا جب تک ہم کسی نہ کسی کو سنا نہ دیں. اور اب تو ماشاءاللہ اگر کوئی سامنے نہیں تو ٹیلی فون موجود ہیں اور میسجنگ کے مختلف طریقے موجود ہیں, بس کسی نہ کسی طرح ہمیں اپنے دل کی بھڑاس نکالنی ہوتی. جب کوئی غم پہنچے تو دل کی بھڑاس نکالنے کے اور طریقے بھی ہیں. اللہ کا ذکر شروع کر دیجئے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دل مطمئن ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ دیر کے بعد آپ وہ بات بھول بھی چکے ہوں گے. کیا آپ کو آج تک وہ سب باتیں یاد ہیں جو آپ نے غیبت میں کی ہیں دوسروں کی؟ یاد بھی نہیں. کیوں نہیں یاد نہیں؟ اس لیے کہ ہر بات کچھ عرصے کے بعد انسان کے ذہن سے محو ہو جاتی. تو اس لیے کسی بھی چیز کو ایشو نہیں بنانا چاہیے, چیزوں کو بھلانے اور معاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا نامہ اعمال صاف رہے. پھر فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ, ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا, اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا, یعنی توکل سارا مجھ پر ہی کرنا, یہ اللہ پر ایمان لانے کا حصہ ہے. تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا, یعنی ان کی وہ اولاد جو بڑی نیک تھی انہی کو بچایا گیا تھا نا, اس لیے خاص طور پر اس کی طرف اشارہ ہے. اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. اس کا ذکر ان کی کتابوں میں ملتا ہے, اس کی تفصیلات کا اس وقت موقع نہیں. آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا اور اس میں ایک سے زیادہ واقعات کا بھی ذکر کیا جاتا ہے, تو اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے, یعنی تمہارے دشمن تمہارے مقابلے میں زیادہ قوت والے تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے, یعنی دشمن تم پر قابو پا گیا. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا, یعنی کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ دن رات کو پھیرتا رہتا ہے. انسان کے اوپر زوال اس وقت آتا ہے جب اس کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں, اور جب اس پر یعنی مسلمان ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں الا یہ کہ ان کے گناہ دشمن کے گناہوں سے زیادہ ہوں. یعنی اگر مسلمان فوج ایک غیر مسلم فوج کے ساتھ لڑ رہی ہے تو مسلمان فوج کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی,
فرشتوں کے ذریعے تائید کی جائے گی. لیکن اگر مسلمان اخلاقی طور پر نان مسلمز کے مقابلے میں زیادہ بگاڑ کا شکار ہوں تو پھر یہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی اور یہ ترقی نہیں ہوگی. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ دوسرے کا پلہ بھاری کر دے گا. جس طرح ہم 2 جنگوں میں دیکھتے ہیں، جنگ احد میں اور جنگ حنین میں، کہ جب مسلمانوں کے اندر تھوڑی سی بھی خرابی آئی تو انہوں نے جیتی ہوئی جنگ بھی ہار دی اور کثرت تعداد بھی ان کے کسی کام نہ آئی. جنگ حنین میں تو صرف اتنا ہی ہوا تھا کہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا آج ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے، آج تو ہم دشمن سے تعداد میں کہیں زیادہ ہے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی راستے سے ان کو دکھا دیا کہ غلطی ان سے کہاں ہوئی. تو بنی اسرائیل نے بھی جب اپنی اصلاح کر لی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر انہیں اقتدار دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے زیادہ بڑھا دی. دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہاری اپنے ہی لیے تھی. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بڑا اہم سبق ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو دراصل اپنے لیے کرتا ہے. اچھائی کا فائدہ خود انسان کو ہوتا. تو جیسے بنی اسرائیل کو ان کی اچھائی کا فائدہ پہنچا، اسی طرح ہر انسان اور ہر قوم کے لیے بھی یہی سبق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو احسن بنا لے تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں دی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو وہ کرتا ہے وہ بس اتنا ہی لکھا جاتا ہے. یعنی منیمم 10 تو ہیں ہی سب کے لیے، لیکن میکسیمم 700 تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہر شخص کے احسان کا جو درجہ ہوتا ہے. احسان اس وقت بھی ہوتا ہے جب ہمیں کوئی مشکل نہ ہو، ہم خود سے خود اپنے طور پر اچھا کام کریں. احسان اس وقت بھی جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے، اور احسان اس وقت بھی جب کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہو. تو اب آپ دیکھیے کہ پہلے درجے میں بھی نیکی لکھی جا رہی ہے، لیکن دوسرے درجے کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور تیسرے درجے کی نیکی تو بہت ہی زیادہ ہے. تو ان احسنتم لانفسکم، اور کسی کے ساتھ احسان کا رویہ کر کے پھر اس پر احسان جتانا نہیں، کیونکہ احسان جتا کر احسان کو ختم کر دیتا ہے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ہی ذات کے لیے بری ثابت ہوئی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، یعنی دوسرے موقع پر، تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا، ایک اور قوم تم پر چڑھ دوڑی تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، یعنی اس بری طرح سزا دیں، اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے. یعنی ان کے پہلے تباہی کے موقع پر بھی ان کی عبادت گاہ کو تباہ کیا گیا تھا، ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا تھا. دوسرے موقع پر بھی یہی ہوتا. یہ ہے کہ جب کوئی قوم انڈر اٹیک ہوتی ہے تو صرف انسان ہی نہیں مارے جاتے، ان کا تعلیمی، تہذیبی، دینی ورثہ، وراثت، وہ سب بھی انڈر اٹیک ہوتے ہیں، اور اس طرح ہر چیز ملیا میٹ ہو کر رہ جاتی ہے. اور مسجد میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، یعنی اگر تم اچھے ہو جاؤ تو پھر تم رحم کے مستحق ہو جاؤ گے. لیکن اگر پھر تم نے اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے. اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، جو سب سے سیدھی، اقوم، یعنی جس انسان کو سیدھا راستہ چاہیے زندگی کی ان پگڈنڈیوں میں اور زندگی کی ان مشکلات میں، اسے چاہیے کہ قرآن کو مضبوط تھام لے. قرآن کے سوا کوئی اور چیز ایسی نہیں جو انسان کو سیدھی رکھ سکتی. یعنی ہم بھٹکنے لگتے ہیں، بگڑنے لگتے ہیں، پھسلنے لگتے ہیں، راہ سے دور ہونے لگتے ہیں. پھر اگر قرآن کو پکڑ لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پھر روشنی دکھا دیتا ہے اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف آنے کی توفیق دے دیتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اس کو مضبوط پکڑنے والے ہوں اور کسی قیمت پر اس سے دور نہ ہوں. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. بات بالکل واضح ہے، 2 راستے ہیں، چوائس آپ کی ہے. آپ قرآن کو مضبوط پکڑتے ہیں یا قرآن کو چھوڑ کر زندگی بسر کرتے ہیں. قرآن کے ساتھ چلنے والے
ان کا انجام مختلف ہے ان سے جو قرآن کے بغیر اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. یعنی جتنا انسان کو اچھا طلب کرنا چاہیے، اچھائی کے لیے حریص ہونا چاہیے، انسان اتنی جلدی برائی مانگنے لگتا ہے. ہوتا کیا ہے، کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی انسان اس کو ہرٹ کرتا ہے، یا کوئی جسمانی بیماری وغیرہ لاحق ہو جاتی، یا کوئی اچانک مالی لاس ہو جاتا ہے، یعنی بینکرپٹ ہو جاتا ہے، یا کچھ اور اس طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، تو انسان ایک دم گھبرا اٹھتا ہے. اور پھر وہ کیا کہتا ہے، کاش میں مر ہی جاتا اس سے پہلے، یہ دن تو مجھے دیکھنا نہ پڑتا، اور خودکشی کی تدبیریں کرنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو ختم کرنے لگتا ہے. تو وہ لوگ جن کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا وہ عموماً تکلیف اور نقصان کے وقت نیگیٹو سوچنے لگتے ہیں. وہ شخص جس نے اپنے پھوڑے پر تیز دھار آلہ مار کے خون نکال دیا تھا، جس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس کی خودکشی ڈکلیئر کی گئی تھی، اور آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے. تو انسان جلدی نہ کرے، اور انسان یہ نہ سوچے کہ اگر وہ اپنے آپ کو ختم کر لے گا، یا اپنے بچوں سے اگر تکلیف پہنچی اور ان کو بد دعا دے کے ان کو ختم کرے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ حل نہیں ہوتا. یعنی بعض ماؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ بچے چھوٹی چھوٹی معصوم شرارتیں بھی کرتے ہیں تو اس پر بہت ہی بد اخلاقی کے ساتھ گالیاں دے رہی ہوتی، اور بعض اوقات بد دعائیں تک دینے لگتی ہیں. اور اگر بچہ کچھ زیادہ ہی ستائے تو یہ کہتے ہیں اللہ اٹھا لے اس کو، مجھے نہیں چاہیے بچہ. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر اس کے کہنے پر اٹھا لے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد غم کون اٹھاتا ہے؟ بچہ تو اٹھا لیا گیا، لیکن غم کے پہاڑ بھی اب آپ نہیں اٹھانے. چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے موقع پر بھی خیر مانگے. تو اس لیے اپنے زبان پر تکیہ کلام کے طور پر بھی خیر کے الفاظ جاری کر لیں، عادت بنا لیں. جب کوئی ستائے آپ کو تو آپ کہیں اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ اس کو نیک بنا، اللہ اس کے لیے بھلائی کر، اللہ اس کو سیدھا راہ دکھا، اللہ تو اس نقصان میں میری مدد کر، اللہ تو اس پریشانی میں میرے مشکل کو آسان کر دے. نہ کہ یہ انسان الٹ مانگنا شروع کر دے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے، جیسے اصل میں اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف، انہوں نے عذاب مانگنا شروع کر دیا تھا. دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا. یعنی انسانی حالات میں بھی انسان کے پاس بھی ہر وقت دن نہیں ہوتا، اچھے حالات نہیں ہوتے، کبھی تکلیف دہ حالات بھی ہوتے ہیں. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے.